المؤمنين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد الصلاة والسلام وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداتيين المهديين المنتخبين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا بآواز بلند صلوات دعا ہے کہ خالق کائنات اس عظیم ترین عبادت کے درجات میں اور بھی بلندی عطا فرمائے چونکہ مجلس اعزا کی قبولیت کی دعا میں اس لیے مانتا ہی نہیں کہ یہ کائنات کی وہ واحد عبادت ہے ذکر حسین ابن علی جو قبول پہلے ہے اور ادا بعد میں ہے دعا ہے کہ خالق کائنات آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں خادمین فرش عزا خصوصاً عباس بھائی چودھری غلام شبیر صاحب اور ان کی جتنے اہل خانہ ہیں ان کی عزت رزق جان مال ایمان اور خصوصاً عقیدہ ولایت امیر المومنین میں بے حساب برکتیں عطا فرمائے خالق کائنات آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں سب دعاؤں کی یہ ایک ہی دعا ہے کہ اس شہنشاہ معظم کا ظہور جلد ہو جو شریک القرآن ہے جو خلیفۃ الرحمن ہے جو امام الانس والجان ہے جو قام الکفر والطغیان ہے وہ جو قاطع البرہان ہے وہ جو صاحب الاصل والزمان ہے کہ وہ جو ایک ہی وقت میں مصطفیٰ بھی ہیں جو ایک ہی وقت میں مرتضیٰ بھی ہیں جو مجتبیٰ بھی ہیں جو سیدہ بھی ہیں اور سید الشہداء بھی ہیں وہ جو ترتیب محمدیت میں چودھویں محمد ہیں وہ جو ترتیب علویت میں 12ویں علی ہیں اور کوئی مانے نہ مانے وہ 15ویں ابو طالب بھی ہیں دعا ہے کہ وہ تشریف لائیں اور پوری دنیا کو یہ بتائیں کہ ہر وہ سانس حرام ہوتی ہے کہ جس میں علی کی ولایت نہیں ہوتی مل کے بآواز بلند صلوات کی تلاوت محمد تعداد سے فرق نہیں پڑتا نہ ذکر کو نہ ذاکر کو ایک آپ کے ماحول کی بات ہے آپ کے بولنے کی بات ہے اگر یہاں کوئی بھی نہ ہو تو ذکر پھر بھی ان کا ہوگا یہاں نہ سننے والے ہوں نہ پڑھنے والے ہوں تو ذاکر اللہ ہوگا ذکر حسین کا ہوگا جتنا آپ بولیں گے اسی قدر میں جملے آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کر سکوں گا چونکہ خاموش بندوں کے سامنے میں زور لگانے کا عادی نہیں تو جس طرح آپ پڑھوائیں گے اسی طریقے سے میں پڑھوں گا اور آیت کو تلاوت کر کے میں دیکھ لیتا ہوں کہ آپ نے کتنے فضائل سننے سورہ تغابن ہے علی حسین شاہ جی 28واں سپارہ ہے اور خالق کائنات مسلمانوں کو وہ عقیدے بتا رہا ہے کہ جن پر ایمان رکھنا واجب ہے اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمنوا باللہ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا بیٹا یہ جو بچوں کی آمد و رفت ہے نا بیٹا آپ بیٹھ جائیں اور اب کسی بچے نے اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے جس کو جگہ جہاں ملے وہیں بیٹھ جائے اور کوئی یہاں سے گزرے نا خصوصاً یہ جو بچے ادھر ادھر جا رہے ہیں ان کو تھوڑی دیر کے لیے بٹھا لیں فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا ایمان لاؤ اللہ پر اللہ کے رسول پر اور اس نور پر جو رسول کے ساتھ نازل ہوا آپ صدا سلام تھوڑا سا ہاتھ ہلانے کی بجائے اگر اٹھا لیں گے پورا تو وہ بڑا اچھا ہوگا چونکہ علی کی حمایت میں ہاتھ جب بھی اٹھے گا وہ غدیر کی سنت میں پورا اٹھے مل کے حیدری ایمان لاؤ اللہ پر
اللہ کے رسول پر اور اس نور پر جو محمد مصطفیٰ کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، جو چھوٹے بچے بیٹھے، اور اس نور پر جو رسول کے ساتھ نازل ہوا۔ اللہ تو نے اپنا نام بھی لے لیا، رسول کا ذکر بھی کر دیا، تو جب یہ تیسری ہستی کی باری آئی تو تو نے یہ کیوں کہا کہ وہ نور ہے؟ اس کا بھی نام لے لیتا۔ آپ صدا سلامت رہے بھائی۔ اللہ نے کہا نہیں، قرآن میں ایک ایسی تیسری ہستی ہے کہ میں جس کا نام نہیں لیتا، صرف نشانی بتاتا ہوں تاکہ مومن اور منافق کی پہچان ہو سکے، تاکہ پتہ چل سکے کہ کس نے قرآن کی معرفت کتنی حاصل کی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے تم آیتوں کو جوڑتے جانا، تمہیں وہ نور خود بخود مل جائے گا۔ اللہ وہ کون ہے؟ کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور اس کی جو اولی الامر ہے۔ اب جو اولی الامر ہے، اللہ نے اپنا بھی نام لیا، رسول کا بھی ذکر کیا، لیکن جب تیسری ہستی کی باری آئی تو نام نہیں لیا، بلکہ عہدہ بتا کے کہا وہ اولی الامر ہے۔ اللہ کوئی اور نشانی ہے؟ ہاں، قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، سورہ رعد آیت نمبر 43۔ اے محمد، جب یہ کافر تمہیں رسول نہ مانے تو ان سے کہہ دینا میری رسالت کی گواہی کے لیے دو گواہ کافی ہیں، ایک اللہ گواہ ہے اور ایک وہ ہے جو کل کتاب کا عالم ہے۔ اللہ نے اپنا بھی نام لے لیا، رسول کا بھی ذکر کر دیا، رسالت کا پیغام بھی دے دیا، لیکن جب تیسری ہستی کی باری آئی تو نام نہیں لیا، کہا وہ کل کتاب کا عالم ہے۔ یہ کون ہے جسے اللہ کبھی نور کہہ رہا ہے، کبھی اولی الامر کہہ رہا ہے، کبھی کل کتاب کا عالم کہہ رہا ہے؟ اللہ مومنوں کو سمجھ نہیں آ رہی، کوئی ایسی آیت ہو نا جس سے واضح ہو جائے کہ یہ کون ہے، تو جس کا نام نہیں لیتا لیکن اس پر ایمان لانا بھی واجب ہے، اس کے فضائل بھی تو پڑھ رہا ہے قرآن میں۔ آواز سورہ مائدہ پڑھو، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ایک اللہ ولی ہے، ایک رسول ولی ہے، اور ایک وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے۔ آپ صدا سلام جی، نام پھر نہیں لیا، جو سب نقطہ بڑا خوبصورت، اور جب تک آپ حیران ہوں گے نام میں بھی آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ آپ یہ مسکرائیں اگر فضائل میں ایسے کھلے کھلے چہرے بڑے پیارے لگتے ہیں، جب تک آپ کی حیرانگی ختم نہیں ہوگی نام میں بھی نہیں بتانے والا، چونکہ جب اللہ نہیں بتا رہا تو پھر میں کیوں بتاؤں؟ ذرا حیرانگی کو دیکھیں، حیرانگی ختم ہو جاتی، علی حسین شاہ جی پریشانی ختم نہیں ہوتی، چونکہ سلمان بھی حیران ہوتا تھا، لیکن جب فضائل سامنے آتا تھا حیرانگی ختم۔ ان کے فضائل پر حیران ہونا سلمان کی سنت ہے، پریشان ہونا ابو سفیان کی سنت ہے۔ حیرانگی ختم ہو جاتی ہے، پریشانی علی کے فضائل میں قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتی۔ کون ہے وہ جسے کبھی اللہ نور کہہ رہا ہے، کبھی کل کتاب کا عالم کہہ رہا ہے، کبھی اولی الامر کہہ رہا ہے، کبھی اسے حالت رکوع میں زکات دینے والا کہہ رہا ہے، لیکن اس کا نام نہیں بتا رہا۔ بندہ آ گیا علی امیر المومنین کے پاس کہ یا علی وجہ کیا ہے؟ قرآن میں ہم وہ نشانیاں پڑھتے ہیں کہ جو فضائل آپ کی ذات میں پائے جاتے ہیں، لیکن آپ کا نام قرآن میں نہیں آیا، کیا یہ آپ کے فضائل کم ہونے کی نشانی تو نہیں جو اللہ آپ کے نام قرآن میں نہیں لیتا؟ علی مولا نے بندے سے پوچھا یہ بتاؤ آدم کا ذکر قرآن میں کتنی مرتبہ ہے؟ کا 36 مرتبہ ہے۔ کا ابراہیم کا ذکر کتنی مرتبہ ہے؟ کا 124 مرتبہ ہے۔ کا یہ بتاؤ عیسیٰ کا ذکر کتنی مرتبہ ہے؟ کا 34 مرتبہ ہے۔ کا محمد کا نام قرآن میں کتنی مرتبہ ہے؟ کہنے لگا 4 مرتبہ ہے۔ تو کا بتاؤ ابراہیم بڑا نبی ہے یا محمد بڑا نبی ہے؟ آپ صدا سلامت رہے، جس کا ہاتھ اٹھا ہے ابراہیم بڑا نبی ہے یا محمد بڑا نبی ہے؟ آدم بڑا نبی ہے یا محمد بڑا نبی ہے؟ کہنے لگے بے شک محمد مصطفیٰ نبیوں کے سردار ہیں۔ تو کہا اس کا مطلب قرآن میں زیادہ نام آنا فضیلت کی دلیل نہیں ہے۔ یہ دیکھو کہ قرآن میں میرے کون کون سے فضائل پڑھے گئے ہیں، کہ یا علی پھر آپ خود ہی بتا دیجئے قرآن میں آپ کی کون سے فضائل ہیں۔ کہ یاد رکھو بسم اللہ کی بے سے لے کر
سینے والناس تک ایسی کوئی آیت نہیں ہے جس میں سے تمہیں علی نہیں ملے گا. ذرا تھوڑا سا بولیے گا بھائی, مل کے بولیے گا ذرا, حیدری. تمہیں ایسی آیت کوئی ملے گی نہیں کہ جس میں علی نہیں. جو سب 3 پیغام ہیں قرآن کے. مجھے نہیں پتا اس قوم میں اب قرآن فہمی کا شوق کتنا باقی ہے, لیکن رسول کی حدیث جب تک ہمیں یاد ہے نا, اس کو چھیڑے نا بار بار, جہاں ہے وہ مس ہو جاتے بیچ میں. جب تک یہ محمد مصطفیٰ کی حدیث ہے نا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے, تب تک تو ہم قرآن سے علی پڑھتے رہے. چونکہ جب سچے نبی نے فرما دیا ہے نا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے, تو اس کا مطلب قیامت تک ہم نے جب بھی علی کے فضائل پڑھنے ہوں گے, یا ہم قرآن سے پوچھیں گے یا محمد کے فرمان سے پوچھیں گے. ہمیں مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ علی کہاں آ سکتا ہے اور کہاں نہیں آ سکتا, کیونکہ مولویوں نے تو ابھی کراچی میں کانفرنس بلا کے کہہ دیا ہے کہ یہ جو تم آذان میں دن میں 3 مرتبہ کہتے ہو نا اشہد ان علی ولی اللہ, یہ دہشت گردی ہے. میں نے کہا مولوی اگر علی کا نام دہشت گردی ہے نا تو یہ ہم کرتے رہیں گے, یہ ہم ہمیشہ لیتے رہیں گے. ہمیں دنیا میں کوئی بھی علی کا نام لینے سے روک نہیں سکتا, چونکہ ہم نے قرآن سے علی علی کرنا سیکھا ہے, ہم نے محمد کے مصطفیٰ کے فرمان سے علی علی کرنا سیکھا ہے. بندہ کہتا ہے یا علی اگر بسم اللہ کی بے سے لے کر سینے والناس تک ہر جگہ آپ کے فضائل ہیں, تو ہمیں یہ بتا دیجئے وہ کون سا فضائل ہے قرآن میں جو آپ کی نظر میں سب سے بڑا ہے. علی نے فرمایا تم میرے فضائل پڑھتے چلے جاؤ, میں بھی تو سنوں نا کہ تمہیں میرا کون کون سا فضائل پتا ہے. بندہ علی بادشاہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا, نہ آپ نے ادھر دیکھنا ہے نہ ادھر دیکھنا ہے. اب کسی نے ادھر ادھر دیکھا میں ادھر ہی فضائل ختم کر دوں گا. علی مولا نے فرمایا پڑھو میرے فضائل. بندہ کہتا ہے ہم نے محمد مصطفیٰ کی زبان سے سنا ہے کہ نقطہ پائے بسم اللہ بھی آپ ہیں, ہم نے محمد مصطفیٰ سے سنا ہے کہ الحمد میں صراط مستقیم بھی آپ ہیں, ہم نے نبیوں کے سلطان سے سنا ہے کہ سورہ بقرہ میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب بھی آپ ہیں, ہم نے محمد مصطفیٰ سے سنا ہے کہ انفسنا و انفسکم بھی آپ ہیں, ہم نے سنا ہے کہ جب غدیر میں مصطفیٰ نے آپ کا بازو بلند کر کے دکھایا تو اللہ نے کہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. وہ جس کے لیے آیا ولایت آئی وہ علی بھی آپ ہیں, وہ جس کی ولایت کے دین پر دین مکمل ہوا وہ بھی آپ ہے, وہ جو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ میں معراج کے پردوں کا راز ہے وہ علی بھی آپ ہے, وہ سورہ یاسین میں اللہ جسے امام مبین کہہ کے بلاتا ہے وہ علی بھی آپ ہے, اور وہ اللہ سورہ نبا میں جسے نبا العظیم کہتا ہے وہ علی بھی آپ ہے, وہ اللہ نازیات میں جسے مدبر الامور کہتا ہے وہ ابو طالب کے بیٹے آپ ہیں, وہ لا اقسم بہذا البلد میں اللہ جس کی قسمیں کھاتا ہے وہ شہر بھی آپ کا ہے, وہ بابا بھی آپ کا ہے, وہ بیٹے بھی آپ ابو طالب کے علی ہیں, وہ اللہ والشمس میں جس کے چہرے کی قسم کھاتا ہے وہ بھی آپ ہے, وہ اللہ والفجر میں جس کے وجود کو پکارتا ہے وہ بھی آپ ہے, وہ اللہ واللیل کہہ کے جس کی زلفوں کا ذکر کرتا ہے وہ علی بھی آپ ہے, وہ اللہ انا اعطیناک الکوثر میں جس کے گھر کے پانی کا ذکر کرتا ہے وہ بھی آپ ہے, جس کی زوجہ کا نام لیلۃ القدر رکھا گیا وہ علی بھی آپ ہے, جس کے بچوں کو والتین والزیتون کہا گیا وہ علی بھی آپ ہے. یا علی یہ آپ کے فضائل ہیں. علی نے فرمایا یہ سارے میرے فضائل ہیں لیکن ان سے بھی بڑا فضائل میرا قرآن میں ہے. بندے حیران ہو رہے تھے, پریشان ہو رہے تھے. علی نے فرمایا نہ حیران ہونا نہ پریشان ہونا, علی کا قرآن میں سب سے بڑا فضائل یہ ہے قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. اللہ نے محمد کی رسالت کے 2 گواہ رکھے ہیں, ایک وہ جو خود اللہ ہے اور ایک وہ جو کل کتاب کا عالم ہے. اور اسلام میں گواہیوں کا قانون یہ ہے کہ گواہی کے لیے 2 عادل گواہ ہونے چاہیے, 2 برابر گواہ ہونے چاہیے. علی فرماتے قرآن میں میرا سب سے بڑا فضائل یہ ہے کہ جسے تم اللہ مانتے ہو نا اس نے محمد کی گواہی میں مجھے اپنے برابر رکھا ہے.
वाले तवज्जो भाई, उधर खड़े होके इशारे करके बुलाना कोई अज़ादारी की कोई तहजीब है, कोई मजलिस का तकद्दुस है, ये कोई जहालत का दौर तो नहीं है ना, जो आपको पता ही नहीं है कि मजलिस में पीछे से खड़े होके आगे वाले कोई इशारे नहीं करते, वो सारे मजमे के तवज्जो। जब सबकी तवज्जो हो जाएगी और सब खामोश होंगे तो मैं अगला फिक्रा पढ़ूंगा, वरना मैं इजाजत ले लूंगा, मेरे तो अपने घर की बात। सारे मिलके सलावत, एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाला। वो जिसे अल्लाह नहीं, इनको इधर ही बैठा रहने दे, बस चुप करके बैठे ना, बच्चे इधर बैठे लेकिन खामोश होकर बैठा जी, सलवात पढ़ने लगी। ये मजलिस का मकसद सिर्फ जिक्र सुन के वाह वाह करना नहीं है, एक पूरी कौम की तरबियत का मामला है, ये आने वाली कई नस्लों का मामला है। एक मिल के दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। नहीं तो 25 मिनट बाद अपनी ड्यूटी पूरी करके चला जाऊंगा, लेकिन ये जो नुकसान मेरे सामने हो रहा है इसे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक मिल के दुरूद पढ़ ले मोहम्मद। वो जिसके फजाइल अल्लाह ने कुरान में पढ़े और इतने फजाइल पढ़े, अल्लामा हाशिम बहरानी फरमाते, वो कहते हैं 1300 अस्मा अबू तालिब के बेटे के ऐसे हैं जो अभी तक कुरान में जाहिर किए, जुमला बारीक है अगर आप समझे, जो अभी तक जाहिर हुए सैयद वो 1300, और जो अभी जाहिर नहीं हुए अल्लाह जाने वो कितने हैं। लोग हमसे बार बार यही पूछते हैं ना, अगर अली की इतनी फजीलत है तो बताओ अली कुरान में कहाँ है। ये सवाल इन्होंने खुद नहीं सीखा, मुसलमानों के दूसरे खलीफा ने मस्जिद नबवी में यही कहा था। मोहम्मद मुस्तफ़ा मिंबर पे बैठे हुए और रसूल फरमा रहे थे, याद रखो बे का नुक्ता भी मेरा भाई है, सिरात मुस्तकीम भी मेरा भाई है, वल फज्र भी मेरा भाई है, वल लैल भी मेरा भाई है। इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, ये उठे, कहने लगे या रसूल अल्लाह ये बताइए, अगर अली के इतने फजाइल हैं तो क्या अली का नाम कुरान में आया है, कहाँ आया है? कि या रसूल अल्लाह कोई दलील है? रसूल अकरम ने फरमाया दलील ऐसी है कि तुम सारे मान जाओगे। कहने लगे दलील क्या है? कि तुमने मेरी हदीस पिछले हफ्ते सुनी थी ना, अली को मुझसे वही निस्बत है जो हारून को मूसा से है। कहने लगे बिल्कुल या रसूल अल्लाह ये हदीस हमने सुनी है। तो कहा अल्लाह के अदल का तकाजा ही यही है, जब कुरान में मूसा के साथ हारून का नाम आएगा तो मेरे साथ अली का नाम भी आएगा। जब कुरान में मूसा का नाम हारून के साथ आएगा तो मेरे साथ भी अली का नाम आएगा। क्योंकि इनसे अली बर्दाश्त हुआ ही नहीं। ये कहते हैं ना, आपने किताबें अपने पास से लिख दी, तहरीफ कर दी, अहादीस घड़ दी, तो कुरान कहाँ लेके जाओगे? सैयद मैं हमेशा हर मजलिस में यही पैगाम देता हूँ, अली के फजाइल के मुनकिर को अगर कुरान समझ आ गया तो सबसे पहली पाबंदी कुरान पे लगेगी। लेकिन इन्हें कुरान समझ आया ही नहीं, क्योंकि इनके दिल में अली नहीं था, और जिसके पास अली ना हो उसे कुरान समझ आ सकता ही नहीं है। क्योंकि मेरे और आपके इमाम का फरमान है, मौला सादिक फरमाते हैं कुरान सिर्फ उस पर अपने मानी को खोलता है कि जिसके दिल में हम हो, जिसके दिल में हम ना हो कुरान उससे अपने मतालिब को छुपा लेता है। यही तो हुआ था सिफ़ीन के मैदान में, जब हिंदा के बेटे का लश्कर नेज़ों पे कुरान उठा के आया तो अली के लश्कर के कुछ कमजोर अकीदे वाले सिपाही भी थे, जिनकी नस्लें आज भी कहती हैं कि आजान में अली आ सकता है लेकिन नमाज में अली नहीं आ सकता। वो मालिक अश्तर के पास गए और कहने लगे मालिक अश्तर अब तो ये नेज़ों पे कुरान लेकर आ गए हैं, भले हम
علی کے لشکر میں ہیں لیکن ہم ان سے نہیں لڑ سکتے چونکہ نیزوں پہ قرآن ہے۔ مالک اشتر کہتے ہیں تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا، تم سامت قرآن کو دیکھ کر ناطق قرآن کو چھوڑ رہے ہو، تم چپ کیے ہوئے قرآن کو دیکھ کر بولتے ہوئے قرآن کو چھوڑ رہے ہو۔ آؤ میرے ساتھ علی کے خیمے میں چلو، وہی ہے حقیقی قرآن، فرزند عمران، نمائندہ یزدان، خلیفہ رحمان یعنی ابو طالب کا غیرت مند بیٹا علی، وہی تمہیں بتائے گا کہ قرآن کا علی سے تعلق کیا ہے۔ بندے آئے اور کہنے لگے یا علی وہ نیزوں پہ قرآن آ گئے ہیں، اب ہم نہیں لڑیں گے، کہ جو علی کے مقابلے میں آ جائے وہ قرآن قرآن نہیں رہتا، دیکھ لو وہ قرآن نہیں عام کتابوں میں بدل چکا ہے، چونکہ محمد نے فیصلہ دیا ہے قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ کہ یا علی کوئی دلیل ہے؟ کہ دلیل نہیں، ابو طالب کا بیٹا لسان اللہ سے یہ حکم جاری کر رہا ہے قرآن صرف اس کے دل میں اترے گا جس کے پاس میری محبت و ولایت ہوگی، چونکہ جب پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے تو قرآن حلق سے دل میں جھانکتا ہے، اگر علی ہو تو اتر جاتا ہے ورنہ لعنت بھیج کر واپس آ جاتا ہے۔ اس لیے مولوی سے نہ پوچھو علی کون، خود مولا سے پوچھو کہ علی کون۔ بندے تو صرف اسم ڈھونڈتے رہے ہیں نا میرے مولا کا قرآن میں۔ علی کی عزت کی قسم میں نے چاروں کتابیں آسمانی کا مطالعہ کیا ہے، توریت، زبور، انجیل اور قرآن۔ اس کے علاوہ چاہے ہندوؤں کی کتابیں اٹھا لو، بھگوت گیتا اٹھا لو، رامائن اٹھا لو، گرو گرنتھ صاحب اٹھا لو، جس مذہب کی جو کتاب اٹھاؤ گے تمہیں علی کا ایک نہیں کئی نام ملے۔ میں پڑھنا بہت کچھ چاہتا تھا لیکن آدھے بندوں کی توجہ نہیں ہے تو میں بس سمیٹنے لگا۔ جو بھی آسمانی کتاب اٹھاؤ تمہیں علی کا نام ملے، چونکہ میرے مولا کا ایک لقب ہے حاتمۃ الادیان، تمام مذاہب کا رہبر۔ مولوی دیکھ اسے کہتے ہیں رہبر، جو ہر مذہب کا رہبر ہو اس بادشاہ کو علی کہتے ہیں۔ چودھری غلام شبیر صاحب میں آپ کی نظر اپنے مولا کا ایک اور اسم کر دوں۔ غیور بھائی میرے مولا کا ایک اسم حقیقت الادیان، ہر مذہب کی حقیقت، چونکہ جس کا دنیا میں جو بھی عقیدہ ہے، جو بھی مذہب ہے، آخر میں حقیقت تو یا علی نکلے گا یا علی کے بیٹے۔ دیکھیں ہر مذہب کسی نہ کسی کا انتظار کر رہا، کوئی ماتریا کا منتظر ہے، کوئی یسوع کا منتظر ہے، کوئی بریہ یعنی داؤد کی نسل سے جو آنے والا ہے اس کا منتظر ہے، کوئی زرتشت والے کسی اور کا انتظار کر رہے ہیں، مسلمان امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن جب آخر میں صرف ایک آئے گا تو حقیقت تو کھل جائے گی، چونکہ وہ علی کا 11واں لال ہے، وہ محمد کی دستار کا 12واں وارث ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے لوگوں کے 2-3 آپس میں نہیں ملتے، ہمارے 12 ایک جیسے ہیں۔ نہ یہ اتنی سی بابا کہ مجھے ضرورت ہی نہیں، یہ آپ بچا کے بھائی کے لیے بھی رکھ لیں گے یا اس کے بعد گھر بھی لے جائیں گے تو مجھے نہیں چاہیے۔ ہمارے 12 ایک جیسے، جن کا چلنا ایک جیسا، جن کا بیٹھنا ایک جیسا، جن کا رکنا ایک جیسا، جن کا ٹھہرنا ایک جیسا، جن کا کھانا پینا ایک جیسا، جن کی شریعت ایک جیسی، جن کی طبیعت ایک جیسی، جن کی طینت ایک جیسی، جن کے مزاج ایک جیسے، جن کی ہیبت ایک جیسی، جن کی صورت ایک جیسی۔ اس کی اس سے بڑی دلیل میرے پاس ہے کوئی نہیں۔ علی حسین شاہ جی آپ کی پوری سنگت کو مولا سلامت رکھے، پوری زندگی ہم 12ویں کا انتظار کرتے ہیں، قبر میں جاتے ہیں سامنے پھر پہلا۔ ہر مذہب کی حقیقت کا نام ہے علی اور علی کے بیٹے۔ ایک دفعہ میرے مولا جا رہے، کتاب کا حوالہ بھی دے دیتا ہوں، کوکب دری میں، اور
اور اس سے آسان حوالہ ہو کوئی سکتا ہی نہیں. یہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لینا. اہل سنت کی لکھی ہوئی کتاب ہے صالح حنفی کشف. میرے مولا علی جا رہے شام کے سفر میں. شام کا سفر ہے، جنگ کے لیے نہیں، پرائیویٹ. چونکہ جو ساتھ بندے ہوتے ہیں نا ان کی سنگت سے پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ کس لیے جا رہا، اور جو جا رہا ہے وہ بندہ نہیں، بندوں کا رازق ہے، بندوں کا مالک ہے. اور ساتھ چنے ہوئے سلمان، ابو ذر، مقداد، کمبر، عمار، مالک اشتر. 6 بندے میرے مولا کے ساتھ. علی کا دلدل آگے، ان 6 کی سواریاں پیچھے. علی کا دلدل سم اٹھا رہا ہے، لوگوں کی تقدیر کروٹیں بدل رہی ہیں. ایک دفعہ میرے مولا علی نے دلدل کو رکنے کا اشارہ کیا، ہاتھ سے نہیں دل میں کہا دلدل رک جا. علی کے گھوڑے نے سموں کو روکا، علی نے دلدل کی باغوں کو موڑا. مالک اشتر نے آواز دی. جو حیران ہو کے سن رہے ہیں ان کی حیرانگی ابھی ختم ہو جائے گی. میں نے تمہیں آغاز مجلس میں بتایا ہے کہ سلمان بھی حیران ہوتا تھا. پتہ ہے سلمان کیسے حیران ہوتا تھا؟ جب ایک دن سلمان محمدی نے آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ یا علی وہ اس ستارے پر کوئی مخلوق رہتی ہے؟ علی فرماتے ہیں ہاں سلمان. وہاں کا سلمان بھی زمین کی طرف اشارہ کر کے یہی پوچھتا ہے. اتنا حیران ہوتے ہیں بندے فضائل پر جتنے آپ ہیں. توجہ بھائی، ابھی حیرانگی ختم ہونے والی، بس پریشان نہیں ہونا. مالک اشتر نے کہا یا علی ہم شام کی طرف جا رہے تھے، یہ اچانک آپ نے اپنے دلدل کی باغوں کو کیوں موڑا؟ کہا مالک اشتر میں جا تو رہا ہوں شام، لیکن میں نے دیکھا کہ اس طرف ایک راہب کا دیر ہے. وہ ذہن میں رہے، حقیقت الادیان علی. ادھر راہب کا دیر ہے، وہ اپنے دیر کی کھڑکی میں انجیل کھول کے پڑھ رہا. میں اسے آج بتانا چاہتا ہوں کہ حق کیا ہے. جس نے تائید کی ہے تمہاری بڑی مہربانی. میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ حق کیا ہے. ٹھیک ہے یا علی میرے ساتھ ساتھ آؤ. سلمان فرماتے ہیں ہم علی مولا کے پیچھے پیچھے چلے. ابھی ہم کچھ ہی دور پہنچے تھے، جو ہی دلدل کے سموں سے اٹھنے والی والعادیات ضبحًا فالموریات قدحًا والی چنگاریاں تھمی. ہم نے دیکھا سامنے ایک پتھر کی عمارت نہیں، وہ راہب کا دیر ہے. راہب کھڑکی میں انجیل کا نسخہ اٹھا کے کچھ پڑھ رہا ہے. جو ہی اس کی نظر پڑی نا علی کے وجہ اللہ پر، کبھی انجیل کو دیکھتا ہے، کبھی علی کو دیکھتا ہے، کبھی انجیل کو دیکھتا ہے، کبھی علی کو دیکھتا ہے. علی مولا اس کے دائر کے نیچے پہنچے. یہ دوڑتا ہوا نیچے آیا، ہاتھوں میں انجیل تھی، سینے سے لگایا ہوا تھا. علی کو دیکھ کے کہتا ہے کون ہے آپ؟ اے سرخرو، اے لافتہ. جو بولا ہے تمہاری بڑی مہربانی. چونکہ زبردستی بندوں کو بلوانا میری عادت ہی نہیں. میں جب اکثر یہ فکر کہتا ہوں علی حسین شاہ جی، جس کے اندر جتنا علی ہو نا اتنا ہی باہر آئے گا. اس سے زیادہ میں لا سکتا ہی نہیں، میری مجال ہی نہیں. جب محمد مصطفیٰ بندوں کے اندر سے نہیں لا سکے تو میری کیا مجال ہے؟ ہمارا کام ہے صرف پہنچا دینا، بولنا نہ بولنا فضائل پہ وہ آپ کی مرضی. کہا کون ہے آپ؟ اے سرخرو جوان، اے لافتہ. علی مسکرائے. راہب نے علی کی آنکھوں میں دیکھا، پھر دوبارہ نہیں دیکھ سکا، نظریں جھکا کے کھڑا ہے. کہا آپ کون ہیں؟ علی نے کائنات کو وہ فکرہ کہا ہے. ابھی میں نے کہا نا حقیقت الادیان علی ہے. جس کے ذہن میں وہ فکرہ تھا یہ اسے سمجھ آئے گا، اور میں اتنا آہستہ جملہ کہوں گا کہ میرے حصے کا آپ بولیں گے. کہا آپ کون ہیں؟ علی مسکرا کے فرماتے ہیں ابھی انجیل میں میرا نام نہیں پڑھا. آپ ہمیشہ زندہ باد. ہاتھ اٹھا لینا، کپڑوں کی مایا خراب نہیں ہوتی. آپ کون ہیں؟ کہ ابھی انجیل میں میرا نام نہیں پڑھا. یہ کانپنے لگا. کہ آپ اندر آئیں گے؟ علی مولا نے دلدل کی رکابوں سے وہ قدم نکالا جس میں وہ نالین تھی جو پردہ معراج کی دوسری طرف تھی. علی مولا دلدل کی زین سے اترے. سلمان، ابو ذر، مقداد، کمبر، عمار اور مالک اشتر
6 हस्तियां अली के पीछे पीछे, अली आगे आगे। राहिब ने जिस जगह पर तौरात, ज़बूर और इंजील रखी थी ना, वहां से उन तीनों किताबों को हटाया। अली को कहता है आप बैठे ना। मुझे नहीं पता कौन मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता है, लेकिन सैयद अली से बड़ी मोहम्मद के मजहब पर हक्कानियत की दलील और है ही कोई नहीं। तौरात, ज़बूर और इंजील को एक तरफ करके कहता है अली आप बैठे। जुमला बदल दूं, मुझे पता चल जाएगा कौन कितने बारीक ज़हन का बंदा है। तौरात, ज़बूर और इंजील को एक तरफ करके कहता है कुरान आप बैठे। आप सदा सलामत रहें, आप हमेशा जिंदाबाद रहें। जिसका हाथ उठा है तुम्हारी नस्लें कभी किसी कमीने के मोहताज ना हो। ये तीनों किताबों को एक तरफ करके अली मौला को बिठाया। अगला फिक्रा उसके लिए कहने लगा हूं जिसके दिल में अली की विलायत धड़कन भन के धड़कती है। ये अली मौला को बुलंद मकाम पर बिठाकर खुद अली के सामने हालत तशहुद में बैठा, उसके सामने तशहुद में बैठा जो तशहुद में वाजिब है। सदा सलामत रहो, हमेशा जिंदाबाद रहो। नहीं अच्छा लगता जिसे अली की विलायत का फिक्र, वो मेरी बला से ना सुने। तवज्जो है, ये सामने बैठ गए। कहने लगा मैंने तो इंजील में बहुत से नाम पढ़े हैं, आप कौन हैं? जरा थोड़ी देर के लिए बच्चों खामोश होना, फिक्र यही फजाइल के आखिरी और बड़े अहम। कौन है आप? कहने लगे तूने क्या क्या पढ़ा है? ये तौरात उठा के कहने लगा मैंने तौरात में मीत मीत पढ़ा है, क्या वो आप हैं? अली ने फरमाया नहीं, ये मेरे सरदार मोहम्मद का नाम है, मेरा नाम बरिया है। आप सदा सलामत रहें, हमेशा जिंदाबाद रहें। इसने तौरात एक तरफ रखी, फिर इंजील को उठा के कहते मुझे ईसा की पाक मां मरियम की कसम का मैं वो हूं जिसकी ज़ौजा ने मरियम को बतूल बनाया है। कहने लगे मैंने इंजील के अंदर ताब ताब पढ़ा है, क्या वो आप जनाब का इस्म मुअल्ला है? अली ने फरमाया नहीं, वो मेरे सरदार मोहम्मद का इस्म है, मेरा नाम एलिया है। अगले फिक्र सुनना, मुझे नहीं पता किसने बर्दाश्त करना है किसने नहीं, क्योंकि मैंने तो पढ़ने फजाइल, चाहे मौलवी को जितना मर्जी बुरा लगे, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? हमारी जबान काट सकते हैं, हमारा मुंह सी सकते हैं, गोली मार सकते हैं, इससे ज्यादा तो कोई नहीं ना। मौलवी तुझे मारने के लिए तो गोली भी नहीं चाहिए, अली का नाम ही काफी है। आप सदा सलामत रहे, हमेशा जिंदाबाद रहे। जिनका हाथ तेरी हिक च मुल्ला मान है नहीं, लागे लगदा नहीं करना चाहतियां दे मिट्टी प्रदान कीती अल्लाह रिज़कां दे लई, रिज़क मंगदे नहीं विच काशियां दे। जद तक मिट्टी है अली अबू तलाब रहा, सत पुसदे नहीं कदे लाशियां दे। खादा अली दा निकलेगा हशर दा दिन, सोनू बजन के जलों विच काशियां निकलेगा जी। एक उसी वेंदे जाओ, कहीं हम निकल रहे हैं, कहीं तो उठे निकल जाए। तवज्जो भाई, कहा आप कौन है? तवज्जो भाई, फिक्र यही आखिरी वक्त बड़ा मुख्तसर है, मैं भाई को मिंबर देने लगा हूँ 2 लम्हे से पहले। तवज्जो, आप कौन है? ना आप मीत बीत हैं, ना आप ताब ताब हैं, आप एलिया हैं, आप बरिया हैं। कहने लगे हाँ। कब मुझे तो लग रहा है आप मूसा कलीमुल्लाह हैं। अली ने फरमाया नहीं, मैं उससे कलाम करने वाला हूं। हाथ उठाना जिसका हाथ बाकी है सलामत है। कब मुझे तो लग रहा है आप ईसा रूहुल्लाह हैं। अली ने फरमाया नहीं, मैं ईसा नहीं हूं, मैं उसे मुर्दा जिंदा करने का फन सिखाने वाला हूं। कहने लगे ना आप मूसा हैं, ना आप ईसा हैं, आप एलिया हैं, आप बरिया हैं, आप शंतिया हैं, आप हैं कौन? अपना तारुफ तो करवाएं। अली ने कहा सलमान वो मौका आ गया है जब तेरी बड़ी जरूरत है, सलमान मेरे पास खड़ा हो। सलमान कहते हैं मुझे आखिरी वक्त आने पे पता लगा कि क्यों अली ने मुझे उस दिन अपने पास खड़ा किया था। सलमान को बुला के अली कहते सलमान
ये देख, ये मेरा नाम जानना चाह रहा है, इससे बताना आज तक तुझे भी नहीं पता चला कि मैं कौन हूँ। हाथ उठाना खैर, आखिरी जरा थोड़ा सा मेरी तरफ देखना भाई। का आज तक तो तुझे भी नहीं पता चला ना सलमान कि मैं कौन हूँ। सलमान कहते हैं मेरे देखते देखते राहिब ने एक दफा रोना शुरू किया। अली फरमाते हैं मेरे होते रोता क्यों है? कि मैं आज आपकी हकीकत जानना चाहता हूँ। कि किसी के बस में ही नहीं है जो मेरे बेटे कायम के आने से पहले मेरी हकीकत काहिरा को जान सके। लेकिन अगर तू मेरे नामों को जानना चाहता है तो सुन, मेरा एक इसम नहीं है, मेरे कई अस्माए मुअल्ला है। राहिब झोली फैला के बैठ गया कि या अली, जिस कदर आपने अपने असहाबे खास को अता किए हैं, आज मुझे भी अता फरमाए ना कि आप कौन हैं। अली फरमाते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले आसमान पे मेरा नाम अब्दुल समद है, दूसरे आसमान पे मेरा नाम अब्दुल वाहिद है, तीसरे आसमान पे मेरा नाम अब्दुल मजीद है, चौथे आसमान पे मेरा नाम जुल अली है, पांचवें आसमान पे मेरा नाम अली ये आला है, छठे आसमान वाले मुझे अब्दुल अहद कहते हैं, सातवें आसमान वाले मुझे वाहिद कह के छुपते ही चले जाते हैं। अर्शो कुर्सी पे मेरी विलायत के कलमे तहरीर है। कि या अली आप हैं कौन? कि याद रखो, अरब वाले मुझे अमीरुन नहल कहते हैं, इराक वाले मुझे मसनद हल अता का मालिक कहते हैं, तुर्की मुझे बलिया कहते हैं, इंजील में मेरा नाम एलिया है, जंगी मुझे मजलान कहते हैं, तौरात में मेरा नाम बरिया है, ज़बूर में मेरा नाम शमतिया है। अहले हिंद मुझे किशन किशन कह के बुलाते हैं। मेरे पापा अबू तालिब ने मुझे अबुल हसन कहा है, मोहम्मद मुस्तफा ने मुझे अबू तुराब कहा है। अनल्लज़ी सुम्मतनी उम्मी हैदरा, और मैं वो हूँ कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा। आप हमेशा तुम्हारे मयार समात की नस्लें भी कुर्बान करे तो हक अदा नहीं होता। फिक्र यही आखिरी सुन लें। सलमान पास खड़ा, सलमान सुन रहा था। सलमान ने सुना, अली ने अपने इतने अस्मा बताए। वो वक्त आ गया जब मदाइन में सलमान कफन पहन के लेटा हुआ था। सलमान का आखिरी वक्त आया, लोगों ने जनाजा तैयार किया। सलमान के जनाजे पे जो ही कहा ना अल्लाह अकबर, सलमान कफन हटा के कहता है खबरदार, जब तक अली ना आ जाए मेरी तकबीर न पढ़ना। आप सदा सलामत रहें भाई, हमेशा जिंदाबाद रहें। जब तक अली ना आ जाए मेरे जनाजे पर तकबीर पढ़ने की कोशिश न करना। मस्जिद में ऐलान होता है ना, मरने वाला अपने खालिक व मालिक हकीकी से जा मिला। कहता है ना, अली फरमाते हैं जो भी मरता है सबसे पहले मुझे देखता है। जिसे समझ आई है उसके दिल में जुमला उतर गए। जो भी मशरिक में मरे या मगरिब सबसे पहले मुझ अली को देखता है। तो वो सलमान जो दिन में 5 मरतबा अपनी दाढ़ी से सैयदा की चौखट पे आया तथहीर लिखता था, सलमान झाड़ू देता था, ड्योड़ी साफ करता था। सफाई वहां होती है जहां युताहिरुकुम ततहीरा ना हो, जिनकी चौखट खुद आया ततहीर की बनी हुई हो। सलमान दाढ़ी से दिन में 5 मरतबा आया ततहीर लिखता था। एक दिन एक मुनाफिक ने जलते हुए पूछ लिया, सलमान क्यों हर वक्त इसी चौखट पे पड़ा रहता है? क्या ये सिदरतुल मुंतहा है? नहीं आवाज निकलती तुम्हारे गले से तो भले ना निकले, ये सिदरतुल मुंतहा है। कहने लगा सलमान, तेरे पास मिन्ना अहले बैत का तमगा है, तेरे पास मोहम्मद और अली के भाई होने की सनद है, सैयदा आपको चचा कहती है, हसनैन आपको नाना कहते हैं, फिर भी झूठ बोल रहे हो। सिदरतुल मुंतहा तो वो नहीं जहां मोहम्मद इजाजत के बगैर नहीं जाता, जहां जिब्राइल आगे नहीं बढ़ा, जहां जिब्राइल के पर चल गए थे। कहा वो सिदरतुल मुंतहा है जहां जिब्राइल इजाजत के बगैर नहीं जाता। ये दरवाजा वो है जहां मोहम्मद इजाजत के बगैर नहीं जाता। आप सदा सलामत रहे, आप हमेशा जिंदाबाद रहे। मिलके बोलो हैदरी।
آخری وقت آیا، کفن لپیٹا ہوا تھا سلمان نے، بار بار کہتا تھا نہیں پڑھنے دوں گا جنازہ جب تک علی نہ آ جائے۔ یہ فکر سب نے سنا ہے نا کہ سلمان نے علی کے آنے تک خود کا جنازہ نہیں پڑھنے دیا، بار بار کفن ہٹا دیتا تھا۔ یہ اختیار ہے علی کے نوکروں کا۔ پتہ نہیں دنیا علی کو سوچ رہی ہے، اب تک سلمان کو نہیں سمجھ سکی۔ سلمان کو چھوڑو، دنیا ابھی کلندر کو نہیں سمجھ سکی۔ کلندر کو چھوڑو، بندے ابھی گلی میں جاتے ہوئے اس ملنگ کو بھی نہیں سمجھ سکے جو پتہ نہیں روٹی کماتا ہے یا نہیں کماتا، لیکن ہر گلی میں جا کے کہتا ہے حق دا امام یا علی، مل کے علی لال کلندر۔ میری طرف دیکھ رہے فکر یہی آخر۔ ایک دفعہ سلمان نے کہا میری تکبیر نہ پڑھنا، کہا کیوں؟ کہ جب تک علی نہ آ جائے۔ علی ہے مدینے میں، سلمان ہے مدائن میں۔ علی حسین شاہ جی میرے استاد محترم شہید ملت جعفریہ علامہ ناصر عباس اللہ مقامہ کا فکر آ گیا اور میں ان کے نام لے کے انہی کو اصال ثواب کر کے پڑھنے لگا ہوں۔ وہ کہتے ہیں علی مدینے سے مدائن آئے سلمان کا جنازہ پڑھانے۔ کیوں آئے؟ فکرہ کمال ہے اور اس کا ثواب قبلہ کی روح کو پہنچے۔ کہ اس لیے آئے چونکہ سلمان نے محمد کا جنازہ پڑھا تھا۔ آپ صدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے۔ سلمان نے محمد مصطفیٰ کا جنازہ پڑھا تھا، علی مدینے سے آ گئے۔ جس نے محمد کا جنازہ نہیں پڑھا، لاش مدینے کی گلیوں میں پڑی رہی، علی گھر سے باہر نہیں آئے۔ مل کے بولو حیدری۔ علی آ گئے۔ سلمان موت کو خود پر طاری کیوں نہیں کرتے؟ سلمان کہتا ہے یا علی میری آخری خواہش ہے۔ آج وجہ بتانے لگا ہوں سلمان کیوں علی کا انتظار کر رہا تھا۔ اگر میرے بزرگوں نے بھی پہلی دفعہ سنی تو پھر دعا میرے لیے ضرور کر دینا۔ توجہ بھائی، کہا کیوں؟ کہ یا علی میری ایک آخری خواہش، اور تب تک کوئی نہیں مر سکتا جب تک اس کی آخری خواہش پوری نہ ہو۔ اور علی والوں کو تو ویسے بھی موت نہیں آتی، چونکہ جو علی علی کرتا مرے، جو حسین حسین کرتا قبر میں جائے، وہ تو شہید کی موت مر رہا ہے، اور شہید تو ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں۔ اور یہ تو ایسا شہید ہے جو سیدہ کی چوکھٹ کا سجدہ گزار ہے۔ کہ یا علی میری ایک ایسی خواہش ہے جسے میں آج پورا کیے بغیر دنیا سے پردہ نہیں کر سکتا۔ علی نے فرمایا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ منا اہل بیت کا تمغہ ہے تیرے سینے پر، حسنین نانا تجھے کہتے ہیں، سیدہ کی چوکھٹ پہ سجدے تو نے کیے ہیں، محمد کے ساتھ جنگوں میں حصہ تو نے لیا ہے، محمد کا انتظار کرتے صدیاں تجھے گزر گئی تھی، عیسیٰ کے حواریوں میں سے تو ہو کے آیا ہے، ابو طالب کی خدمت میں تو نے وقت گزارا ہے، مکہ اور مدینہ کی زندگی تو نے دیکھی ہے۔ سلمان اب وہ تیری کون سی خواہش رہ گئی ہے؟ کہا وہ ایک ایسی خواہش ہے جسے آپ کے سوا کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ کہاں بولو سلمان؟ کہ یا علی وہ جو ہم دیر راہب میں کھڑے تھے اور اس دن آپ کہہ رہے تھے کہ میرا یہ بھی نام ہے، میرا یہ بھی نام ہے، میرا یہ بھی نام ہے۔ کہ یا علی میرا لا ریب ایمان ہے، نقطہ پائے بسم اللہ بھی آپ ہیں، الحمد میں صراط مستقیم بھی آپ ہیں، ذالک الکتاب لا ریب بھی آپ ہیں، انفسنا و انفسکم بھی آپ ہیں، یاسین کے امام مبین بھی آپ ہیں، تحریم کے صالح المومنین بھی آپ ہیں، نبا کے نبا العظیم بھی آپ ہیں، نازیات کے مدبر الامور بھی آپ ہیں، ویل للمطففین میں آپ ہیں، اذا السماء انفطرت میں آپ ہیں، والسماء والطارق میں آپ ہیں۔ یا علی یہ سارے آپ کے نام ہیں۔ میرا یہ بھی ایمان ہے قسیم النار والجنہ بھی آپ ہیں، حلالی اور حرامی کی پہچان بھی آپ ہے، مومن اور منافق کا فرق بھی آپ ہے، کل صراط کے مالک بھی آپ ہے، قبر میں آنے والے بھی آپ ہیں، ابو تراب بھی آپ ہے، ابو الحسن بھی آپ ہے، کشن بھی آپ ہے، بریا بھی آپ ہے، شمتیا بھی آپ ہے، ایلیا بھی آپ ہے، حیدر کرار بھی آپ ہے، نبیوں کے مددگار بھی آپ ہے، کرار بھی آپ ہے، غیر فرار بھی آپ ہے، بدر کے مالک بھی آپ ہے، احد کے فاتح بھی آپ ہے، خندق کے کل ایمان بھی آپ ہے۔ کہ سلمان تیری آخری خواہش کیا ہے؟ کہ یا علی آج مرنے سے پہلے مجھے اپنا اصلی نام تو بتا دے۔ تم سدا زندہ باد رہو، تم ہمیشہ آباد ہو، مل کے حیدری۔ وہ جس کے اسم کی حقیقت تک کوئی نہیں پہنچا، اس کی بیٹیوں کے نام دربار میں بے غیرت پکار پکار کے کہتا تھا کون ہے دربار میں علی کی بڑی بیٹی؟ لمبا مصاحب میں نے پڑھنا نہیں، صرف تمہارے اپنے رونے کے لیے
थी कि पढ़ने आज 7 सफर है। अली की बेटियों को शाम में बंदे हाथों से आज 6वां दिन, जो 11 मुहर्रम अली की बेटियों को कैद किया गया, अभी तक वो रस्सियां हाथों से उतरी नहीं। कूफा से होते हुए अली की बेटियां शाम आ गई हैं। अली हुसैन जदीद तारीख ने लिखा है कि 1 सफर को अली की बेटियां शाम के बाहर पहुंच गई। 3 सफर को मगरिब के बाद यजीद ने कहा अब इन्हें बाजारे शाम में ले आओ। दिन गुजर गया, दिन में नहीं कहा, ये रात के वक्त क्यों कहा? चूंकि रोम का सफीर आया था अपने लश्कर के साथ, उसने बाब उस्साद पे अली की बेटियों को फिजा के पर्दे में खड़े हुए देखा। यजीद के पास आके कहता है, यजीद ये जो बाहर खड़े हैं थक गए हैं, इन्हें अंदर आने दे। ये शराब का जाम छोड़ के कहता है, तुझे कैसे पता चला ये थक गए हैं? का एक 4 साल की कैदन है, वो कभी एक पांव उठाती है, कभी दूसरा पांव उठाती है। अज़ादारो अली की बेटियां शाम के बाजार में, बड़ा मुश्किल मरहला है शाम का बाजार। ना आज तक कोई पूरा पढ़ सका है, ना कोई काने आले मोहम्मद के आने से पहले पूरा पढ़ेगा। 2 दरवाजे हैं शाम के जिससे अली की बेटियों को गुजारने का प्रोग्राम बनाया था बेगैरतों ने। एक बाबे जाबिया है, एक बाबे जैरून। दोनों दरवाजों के दरमियान में 2.25 किलोमीटर का फासला है। मैंने तमहीद नहीं करनी, पहला फिक्र मुसाहिब का यही है। यजीद को बनु किंदा ने खत लिखा कि बाबे जाबिया पे हमारा मोहल्ला है, तू दरवाजे के ऊपर अपना तख्त लगा, जगह भी ज्यादा है। अली की बेटियों का तमाशा हम भी देखेंगे, तुम भी देखना। इसने फौरन खुश होकर बाबे जैरून पर नाचने वालों के मोहल्ले में खत लिखा। इसने कहा 400 औरत कल सर से चादर उतार के ढोल की थाप पे नाचे भी और अली की बेटियों का तमाशा भी देखे। मैं खुद शराब भी पीऊंगा, शाम के बाजार के मंजर भी देखूंगा। अगले दिन 4 सफर को फजर के बाद बाजार सजे हुए थे। अली की बेटियां बाबे जाबिया से अंदर आई। वहां नाचने वाली औरतों ने यजीद के पास कासिद भेजा। यजीद बाबे जाबिया पर भीड़ बड़ी बढ़ गई है, हम वहां तमाशा करने नहीं आ सकती। अगर अली की बेटियों को गुजारना है तो बाबे जैरून से गुजार। कासिद ने कहा 5 लाख शराबियों का मजमा है, अब कोई बस ही नहीं जो अली की बेटियों को उस तरफ ले जाया जाए। उसने कहा 2.25 किलोमीटर के फासले में शराबियों के मजमे से अली की बेटियों को गुजारा जाए। अल्लाह जाने किस रंग में गुजर गई अली की बेटियां। शाम के बाजार की दीवारों पर अली की बेटियों के सरों का खून लगा हुआ था। एक ताजिर 6 महीने बाद गुजरा, कहते हैं यहाँ पे तुम जानवर छतों पर सेवा करते हो। कहने लगे नहीं, किसी बागी की बहने बाजार से गुजर गई थी, बेगैरत धक्के देते थे। अली की बेटियां कभी इस दीवार में, कभी इस दीवार। जज़ाकल्लाह अजरुकुम अल्लाह। सारे सीने पे आग मार लेना भाई, मंजर सिर्फ एक ही पढ़ लेना। चल साहब जब गुजर रही थी ना अली की बेटियां शाम के बाजार से, भीड़ बढ़ गई। शिमर ने कहा इन्हें बेकजावा ऊंटों पे सवार करो ताकि भीड़ में से गुजरे, चूंकि यजीद बेगैरत इंतजार कर रहा है। ये एक दफा जब सारी बीबियां ऊंटों पर बैठ गई ना बेकजावा, एक 4 साल की मासूमा है। शिमर कहता है हर किसी को सवार करना, इसे सवार ना करना, चूंकि इसे हमने और धक्के देने हैं। शिमर के सिपाही रोने लगे, बेगैरत तुझे इस 4 साल की बच्ची से दुश्मनी क्या है? कभी इसे घोड़ों के साथ भगाता है, कभी ऊंटों के साथ दौड़ाता है, कभी बाजार में धक्के दिलवाता है। कहने लगा मुझे इससे दुश्मनी नहीं, मुझे इसके बाप से दुश्मनी है। और मैंने सुना है हुसैन सकीना को बड़ा प्यार करता था, जितना हुसैन प्यार करता था ना उतना मैं इस 4 साल की बच्ची को मारूंगा। मार खाती हुई मासूमा चल रही थी कि एक दफा बाजार में से एक औरत ने देखा,
बड़े आलीशान कैदी हैं, चेहरों से नूर निकल रहा है, सवारियों के गिर्द नूर के हाले हैं। आम औरत ना थी, हमीदा नामी औरत है, इसके साथ 3.5 साल की बेटी है। इसने कहा बेटी अल्लाह कैदियों की दुआएं कबूल करता है, मुझे लग रहा है ये कैदी कोई बड़े नेक हैं, बड़े कोई दीनदार हैं, जाना इनसे अपने हक में दुआ करवा के आ। एक जुमला पढ़ दूं तुम्हारे अपने गिरिए के इजाफे के लिए। चौधरी साहब ये हमीदा आम मजदूर नहीं थी, इसने कूफे में 3 साल अली की बेटी से कुरान पढ़ा है। अली की बेटी ने बालों का पर्दा बनाया हुआ था, बेकजावा ऊंट पे बैठी हुई थी। हमीदा की बेटी आ गई वहां जहां 4 साल की मासूमा आके कहती छोटी कैदन दुआ करोगी? छोटी कैदन का लफ्ज आया, जिस घोड़े की गर्दन में अब्बास का सर था ना, बीबी सकीना उधर मुंह करके कहती है चचा देख मेरे कैसे कैसे नाम रखे। कोई यतीमा कहता है, कोई बागी की बेटी कहता है, ये छोटी कैदन कह रही है। हमीदा की बेटी से मासूमा ने कहा ये जो ऊंट पे बैठी है ना बालों का पर्दा बनाकर, ये लूटे हुए काफले की काफला सालार है, इसकी इजाजत के बगैर हम कलाम नहीं करते। बच्ची हमीदा के पास वापस आई, कहने लगी अम्मा वो जो बड़ी कैदन है ना ऊंट की पुष्ट पर, उसकी इजाजत के बगैर ये काफले वाले बोलते नहीं। अम्मा तू खुद दुआ करवा, चूंकि ऊंट की पुष्ट पर मेरी आवाज भीड़ में जाती नहीं। हमीदा चलती हुई आई, इसने जो ही पहुंच कर कहा ना अस्सलामु अलैका अय्युहल असीरा शाम। अली की बेटी कहती है हमीदा तुझ पर भी मेरा सलाम। हमीदा ने अपना नाम सुना, मातम करके रोने लगी, कहने लगी ये बीबी मेरी 3 दुआएं हैं। कहा कौन सी दुआएं हैं? कहा बीबी मेरी पहली दुआ ये है अल्लाह करे जैसे तू उजड़ी है वैसे और कोई ना उजड़े। अली की बेटी बंधे हुए हाथ उठा के कहती है अल्लाह जैसे मैं उजड़ी हूँ वैसे कोई ना उजड़े। बीबी मेरी दूसरी दुआ ये है जैसे ये मासूमा यतीम हुई है ऐसे मेरी बेटी कभी यतीम ना हो। ये 2 दुआएं करवा कर हमीदा वापस जाने लगी। अली की बेटी ने कहा हमीदा तुझे